ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، زبان کے بڑے سچے ہیں، لیکن ہمارے معاملات بڑے خراب ہیں، لین دین بہت گندا ہے، ایمانداری، دیانتداری اور سچائی نہیں ہے لین دین میں۔ زبان میں بڑی سچائی ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن لین دین میں بہت گھٹیا ہے۔ دوسروں کے حق کو دبانے والے، حساب کتاب کے اندر دوسروں کے پیسے کو بلا وجہ بلا ضرورت کاٹنے والے، تو یہ معاملات کی گندگی، یہ لین دین کی خرابی ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ معاملات بڑے صاف ہونے چاہیے۔ بار بار کوئی نئی بات آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ اپنے معاملات کو بہت صاف رکھو۔ اگر ہم تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو ہمارا 3 قسم کے لوگوں سے معاملہ ہے۔ ایک وہ جس سے ہم مال بنواتے ہیں، جو ہمارا مستقل مزدور یا کاریگر ہے۔ دوسرا وہ جس سے ہم مال بنواتے تو نہیں لیکن ضرورت پر اس سے خریدتے ہیں، گرستہ ہے، اس سے ہم مال لیتے ہیں، وہ ہمارا مونوپولی بناتا نہیں ہے لیکن ضرورت پر وہ بہت سی جگہ دیتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے۔ تو دوسرا وہ آدمی جس سے ہمارا سابقہ ہے، اور تیسرا وہ آدمی جس کے یہاں ہم اپنا مال بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، جس کو ہم ویپاری کہہ لیں، گراہک کہہ لیں۔ تو معاملات میں سب سے زیادہ ان 3 قسم کے لوگوں سے ہمارا سابقہ ہے۔ اب دیکھیے، ایک ہمارا وہ کاریگر جو ہمارے آرڈر کا مال بناتا ہے، ڈیزائن ہماری، میچنگ ہماری، مٹیریل ہمارا، ہم اسے دیتے ہیں، وہ بناتا ہے اور مزدوری طے ہے، اور وہ مزدوری پہ کام کرتا ہے کہ ایک ساڑی کی مزدوری اتنی طے ہے۔ اب یہاں پر شریعت کا حکم یہی ہے کہ ہم نے جو اس سے طے کیا، جتنی مزدوری اس کی طے ہے، جب وہ مال تیار کر کے میرے پاس لے آئے تو ہم اس کی پوری مزدوری ادا کریں۔ لیکن یہاں بہت گڑبڑی ہے، یعنی یہاں سے مراد اس معاملے میں، اس لائن میں بڑی گڑبڑی ہے۔ مزدور کی مزدوری کو دبانا اور بلا ضرورت کا عیب نکال کر اس کی مزدوری کاٹ لینا، یہ اس غریب کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ہاں، اگر واقعتاً کوئی بڑا عیب ہے، ایسی غلطی وہ کر گیا کہ اب مال اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اس قیمت پر فروخت کیا جائے، وہاں پر اس کو تاکید کیا جائے، اور جو مناسب ہو اس غریب کی ضرورت کا لحاظ کر کے اس کو راضی کر کے اس میں مزدوری میں سے اگر کچھ کمی کر دی جائے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح ہم بڑے نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، مسجد میں پہلے سے آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن جس گرست یا جس آڑت والے بڑے لوگوں سے ہم اپنی ضرورت پر مال لیتے ہیں، اور یہی ہمارے یہاں رواج میں بھی ہے، یہی ہے
95% ایسے ہی کاروبار ہم لوگوں کا چلتا ہے. ضرورت آئی اس کو بتایا اتنی ساڑی وہ دے دیتا ہے، اس کی قیمت طے ہوئی، مال کی قیمت طے ہوئی اور ادائیگی کی مدت یعنی پیمنٹ ٹرمز کنڈیشن جسے کہتے ہیں طے ہوا کہ ہم 3 مہینے کا پیمنٹ دیں گے، 4 مہینے میں دیں گے، 6 مہینے میں دیں گے. میں یہ نہیں کہتا، لیکن معاملہ صاف ہو کہ ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارے کاروبار کا یہ دستور ہے کہ ہم اتنے دن میں آپ کا پیسہ دیں گے، پیمنٹ دیں گے. اب وہ اس اعتبار سے مال کی قیمت طے کرتا ہے اور پھر مال آیا، بک گیا. 2-3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد جب پیمنٹ کا وقت آیا اور اس کو اس کی قیمت دینے کا ٹائم آیا، وہ ہمیں اپنا پرزہ دیتا ہے. بالکل میں جو کاروبار کا طریقہ ہے وہ پرزہ جمع کر دیتا ہے. اب جب وہ ہفتہ 10 دن کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری 100 ساڑی کا حساب ہے، 30 ساڑی کسٹمر کے یہاں سے واپس آئی ہے، یہ رکھیے، اسے لے جاؤ اور اسے لے جاؤ اور پھر اس کے بعد باقی پیسہ جو ہے اس کی چیک لے جاؤ. یہ درست نہیں ہے. اب جب اس نے مال بیچ دیا اور پھر اب وہ پیسے کا امیدوار اور حقدار بنا آپ سے، اور کئی مہینے کے بعد جب پیمنٹ کا وقت آئے تو اب اس کو واپسی مال دکھلاتے ہیں کہ ہم یہ کیا کریں، تمہارا مال واپس آیا ہے. اس کا ذمہ دار گرستہ نہیں ہے. اب اس کے ذمہ دار آپ ہیں، رزق آپ کی ہے. یہ ایک عام رواج چل پڑا ہے ہمارے یہاں. 6 مہینے کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جب حساب کا فائنل ہوا تو اس کی پتہ چلا کہ 100 ساڑی واپسی رکھی ہوئی ہے، اسے واپس دیا جا رہا ہے. کس بنیاد پر آپ دے رہے ہیں؟ آپ نے مال پسند کیا، آرڈر دیا، آپ کے آرڈر کے مطابق اس نے آپ کو مال دے دیا، آپ کے نام پر پرزہ بن گیا. اب پیمنٹ کا جب وہ ٹائم ہوا تو ہم اسے اپنے اس کا واپسی مال اسے دکھائیں اور کہیں کہ یہ لے جاؤ گے اور اتنا کاٹ کر اور اتنا کم کر کے لے آؤ گے تب تمہارا پیمنٹ ملے گا. یہ درست نہیں ہے، یہ ظلم ہے. ہماری ساری نیکیاں، ساری عبادتیں ایک طرف، معاملات کی یہ خرابی. ہاں اگر وہ خوشی سے کہتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ جو واپس ہے نہیں چل رہا اتنا کم کر کے میرا حساب بنا دو، یہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ وہ خوشی سے لے رہا ہے. لیکن ہم دباؤ بنائیں، اسے یہ کہیں کہ نہیں اس کے بغیر ملے گا نہیں، اتنا کم کرو تب پیمنٹ ہم بناتے ہیں ورنہ نہیں بنائیں گے، یہ زیادتی اور یہ دباؤ صحیح نہیں ہے، یہ ظلم ہے. اس سے اللہ کاروبار کی برکت کو مٹاتے ہیں، روزی کی برکت ختم ہوتی ہے. جب آپ نے ایک چیز فائنل کی اور ساری شرطیں اس نے آپ کی پوری کی، جیسے آپ نے کہا، قیمت جو آپ نے لگائی وہ ساری چیزیں ہو گئیں، بل بن گئی. اب اس کے بعد واپسی مال یا یہ کہ لاٹ کا مال ہو گیا، اس میں اتنا 50% 40% ڈسکاؤنٹ کرو، دام کم کرو تو ہم تمہارا پیسہ دیں گے ورنہ یہ مال رکھا رہے گا. یہ ایک عام رواج ہے. بڑے بڑے ویاپاری، بڑے بڑے گدی والے
بڑے بڑے ٹرن اوور کرنے والے آج کیا یہی کر رہے اور کہتے کیا ہے کہ اس کے بغیر چلتا نہیں، اس کے بغیر ہوتا نہیں۔ یہ کاروبار کا طریقہ ہے، یہ کاروبار کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی طریقہ بنا لیا تو وہ اسلامی اور شرعی طریقہ نہیں ہوگا، یہ شریعت سے ہٹ کے طریقہ۔ ہاں، تیسرا وہ آدمی جو آپ سے متعلق ہے اور آپ جس کو مال بیچتے ہیں، آپ اس سے کہیے کہ ہم بکا ہوا مال واپس نہیں لیں گے، 100 کے بجائے 50 لو، 50 کے بجائے 30 لو، لیکن سوچ سمجھ کے لو کہ ہم بکا ہوا مال پھر واپس نہیں لیں گے۔ آپ اپنا یہ معاملہ اس سے طے کیجئے۔ یہ کیا کہ سمجھ لیا جائے گا، ہاں دیکھ لیا جائے گا، یہ ہمارے یہاں کا ایک محاورہ ہے، اچھا سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے تم نے ایک بات کہی ہے، غور کیا جائے گا۔ یہ محمل اور مبہم بات معاملات میں نہیں چلتی۔ جو معاملہ ہو، جو بات ہو، پہلے اس کی پوری صفائی ہو، ٹرم کنڈیشن بالکل واضح آئینہ کی طرح ہو، تاکہ خریدنے والا بھی سمجھ لے اور بیچنے والا بھی جان جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سمجھ لیں گے، اچھا ایسا کر لو، پھر دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، یہ غیر شرعی چیز ہے۔ آج سمجھو، معاملہ کرنے سے پہلے سمجھو،